إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما مومنانہ دل کا جو احساس ہوتا ہے ہمیشہ یہ احساس ہوتا ہے کہ میری یہ زندگی مختصر زندگی ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، ایک اور زندگی ہے، برزخی زندگی ہے، اخروی زندگی ہے، اور یہ احساس ایک مومن کی زندگی سے ہمیشہ لگا ہی رہتا ہے۔ مومن کا دل کبھی بھی اس احساس سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف 18 کے قریب صرف 18 بال سفید تھے۔ حدیثوں میں آپ کے کتنے بال سفید تھے تو تعداد جو آئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے جو بال سفید تھے 18 بال سفید تھے۔ سفید بال کو دیکھ کر کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں، آپ تو بوڑھے ہو گئے ہیں۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا وہ یہ جواب نہیں دیا کہ چونکہ میں 63 سال کا ہونے والا ہوں، 63 سال کا ہو گیا ہوں، فلاں فلاں کا معاملہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس بڑھاپے کا جواب جو دیا ہے وہ ایک احساس تھا، اور وہ آخرت کا احساس تھا، قیامت کے دن کا احساس تھا کہ اسی احساس نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، اسی فکر نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صورتوں کا نام بھی لیا تھا کہ فلاں فلاں صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال ابو بکر قلت یا رسول اللہ قد شبت قال شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت رواہ الترمذی فی ابواب التفسیر۔ ترمذی شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، سوال کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قد شبت، آپ تو بوڑھے ہو گئے، آپ کا بڑھاپا جھلک رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیبتنی ہود والواقعہ والمرسلات وعما یتساءلون واذا الشمس کورت، کہ میرے ساتھی ابو بکر سورہ ہود نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، سورہ واقعہ نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، سورہ مرسلات نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، سورہ نبا نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے، اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے۔ میرے بھائیو ذرا ان 5 صورتوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا ان صورتوں میں قیامت کا تذکرہ ایک الگ انداز سے کیا گیا ہے، قیامت کی ہولناکی کا تذکرہ ایک الگ انداز سے کیا گیا ہے۔ ستارے جھڑ جائیں گے، یہ زمین زمین نہ رہے گی، آسمان آسمان نہ رہے گا،
پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح اڑتے ہوئے پھریں گے، لوگ بدحواس نظر آئیں گے، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ ان صورتوں کو پڑھا جائے، اور آخر کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا ہے؟ ذرا سوچا جائے کہ ہم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، ماننے والے ہیں۔ ان صورتوں میں ہماری آخرت کے لیے کیا چیزیں رکھی گئی ہیں، اور وہ کیا چیز تھی جن صورتوں کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور کہا تھا کہ ان صورتوں نے مجھے بوڑھا بنا دیا؟ یہ کیا ہے؟ ایک مومنانہ زندگی کا احساس ہے، ایک مومن دل کا احساس ہے۔ مومن کا دل اس احساس سے کبھی بھی خالی نہیں ہوتا ہے۔ مومن کا دل کسی بھی دن، کسی بھی لمحہ، کسی بھی گوشے میں اس احساس سے خالی نہیں ہوتا ہے، چاہے وہ گھر میں ہو، چاہے وہ باہر ہو، چاہے وہ دکان میں ہو، چاہے وہ شہر سے دور ہو۔ ہمیشہ دل احساس کرتا ہے کہ مجھے مرنا ہے، قیامت کے دن مجھے تنہا حساب دینا ہے، قیامت کے دن بے بسی کا دن ہے، اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عملی نمونہ یہ پیش کرتا ہے، ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ ہمارا دل بھی یہ احساس کرے، ہمارے دل پر دنیا کے مقابلے میں آخرت کا غلبہ ہو۔ ایسا ہی ہونا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث واضح کرتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا تو آپ نماز میں رو رہے تھے۔ یہ کیا ہے؟ احساس نہیں تو اور کیا ہے؟ احساس ہے کہ مجھے مرنا ہے، قیامت کے دن کا معاملہ ہے، قبر کی تنہائی کا معاملہ ہے، رب العالمین کے سامنے تنہا کھڑا ہونے کا احساس ہے۔ مرد حضرات بھی یہاں موجود ہیں، خواتین حضرات بھی یہاں موجود ہیں، ذرا یہ اس احساس کو زندہ رکھیں، اور ہم ذرا تصور کریں کہ کیا نماز میں یہ احساس، ہماری نمازوں میں ہمارا یہ احساس ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس نماز کے اندر، ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نمازوں میں وہ احساس نہیں ہوتا ہے، ہماری زندگی میں وہ تبدیلی نہیں آتی ہے، نماز کی وجہ سے ہم بدلتے نہیں ہیں، ہم یوں ہی کے یوں ہی کھڑے رہتے ہیں، بس نماز پڑھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں؟ جن کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف۔ عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں روتے ہوئے دیکھا، اور ہچکی بندھی ہوئی تھی، جس طرح سے چکی پیستے ہوئے، چکی پیسنے کی وجہ سے چکی سے جس طرح سے آواز آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے رونے کی وجہ سے اسی طرح کی آواز آ رہی تھی۔ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں کیا فرمایا تھا صحابہ رسول اللہ۔ وعن عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي وفي صدره عزیز كعزیز الرحى من البكاء رواہ ابو داؤد فی کتاب الصلاۃ۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث موجود ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں رأيت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يصلي، کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحى من البکاء، نماز میں ہے، نماز میں رب العالمین سے کنیکٹ ہونے کا، رب العالمین سے رشتہ مضبوط کرنے کا احساس کیسا ہے؟ کہتے ہیں وفی صدرہ عزیز کعزیز الرحى من البکاء، آپ نماز میں رو رہے ہیں، اور نماز میں رونے کی وجہ سے آپ کے سینے سے آواز کس طرح سے آ رہی تھی؟ چکی کی آواز، چکی پیستے وقت چکی سے جس طرح سے آواز آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے اسی طرح کی آواز آ رہی تھی۔ یہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے واضح ہوتا ہے ایک مومن کا دل کا یہی احساس ہونا چاہیے، یہی کیفیت ہونی چاہیے۔ رب العالمین سے رشتہ مضبوط کرنے کا اس سے بہتر اور کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت محمدیہ کے سامنے پیش کر دیا ہے، اور یہ واضح کر دیا ہے کہ لوگوں جس حال میں بھی رہنا، یہ احساس رب العالمین کے تعلق سے، قیامت کے دن کے تعلق سے، مرنے کے بعد کے مراحل کے تعلق سے، آخرت کی کامیابی کے تعلق سے ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے۔ ہمیشہ ایک مومن کے دل میں یہ احساس ہونا چاہیے پوری دنیا کا خسارہ گوارا کر لینا، پوری دنیا کا خسارہ گوارا ہے لیکن آخرت کا خسارہ ہمیں گوارا نہیں۔ ایک مومنانہ دل کا یہ احساس ہوتا ہے، مال و دولت کا نقصان ہو جانا گوارا ہے، آخرت کی کامیابی ہاتھ سے نکل جائے یہ ہمیں گوارا نہیں۔ یہ ایک مومنانہ زندگی کا عملی احساس ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں، مرد و خواتین یہاں پر موجود ہیں، بتائیں ذرا یہ احساس ہماری زندگی میں کتنا زیادہ ہے؟
کتنا زیادہ. کیا ایسا ہوتا ہے ایک طرف دنیا کا معاملہ ہے ایک طرف آخرت کا معاملہ ہے؟ کیا ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے دنیا کو ٹھوکر مار دیا ہے آخرت کو سینے سے لگایا ہے؟ ایسا ہوتا ہے؟ ایسا نہیں ہوتا ہے. الا ماشاء اللہ بہت لوگ ہیں، بہت مرد حضرات بھی ہیں خواتین حضرات بھی ہیں جن کے سامنے دنیا کا معاملہ ہوتا ہے اور آخرت کا معاملہ ہوتا ہے. دنیا چاہے پوری دنیا نقصان اٹھانا پڑے پوری دنیا کا اٹھانا گوارا ہے، لیکن آخرت کا نقصان اٹھانا گوارا نہیں. یہ احساس ایک مومن کا احساس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کو دیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی نماز کے تعلق سے سورہ انفال آیت نمبر 3 آیت نمبر 2 3 اور 4 کے اندر مومن کیسے لوگ ہوتے ہیں 5 صفات کو بیان فرماتا ہے کہ ایک مومن کی زندگی کیسی زندگی ہوتی ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، ان کے شب و روز کیسے ہوتے ہیں، ان کا اٹھنا بیٹھنا کیسا ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ ایک مومن کا تعلق کیسا ہوتا ہے، ذکر الہی کے ساتھ ایک مومن کا تعلق کیسے ہوتا ہے، نماز کے ساتھ ایک مومن کا تعلق کیسے ہوتا ہے، زکوٰۃ کے ساتھ ایک مومن کا تعلق کیسے ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ انفال کی ان آیتوں میں مومن کی 5 صفات کو بیان فرماتا ہے. ذرا غور کریں کیا ہم ان 5 صفات سے متصف ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، آیات کے مفہوم پر غور کیجیے. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. ایمان والے وہ ایمان والے ہوتے ہیں اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے دل لرز اٹھتے ہیں، اس کے دل کانپ اٹھتے ہیں. ایک مومن کا دل ذکر الہی میں ہمیشہ لگا رہتا ہے، ذکر الہی کی جگہوں سے ہمیشہ لگا رہتا ہے. مومن وہاں مومن کا دل اٹھاتا نہیں ہے. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو اس کے دل لرز اٹھتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. مومن کا دل کیسا ہوتا ہے کہ جب مومن کے سامنے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، قرآن پیش کیا جاتا ہے، قرآن کی طرف انہیں بلایا جاتا ہے، قرآن کا حوالہ دیا جاتا ہے، زادتہم ایمانا، ایک مومن کا ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے، ایک مومن کا ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. ایک مومن قرآن کو سینے سے لگا لیتا ہے، قرآن کی آیتوں کو سینے سے لگائے رکھتا ہے، قرآن پر عمل کرنے کو اپنی زندگی میں سب سے بڑا فخر محسوس کرتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور زندگی کے جو بھی اتار و چڑھاؤ کے ماحول آتے ہیں، کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بے چینی اور بے قراری کے دن بھی آتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومن وہ ہوتے ہیں جو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں کہ اللہ خوشی دینے والی ذات بھی تیری ہی ہے اور غم دینے والی ذات بھی تیری ہی ہے. اے اللہ، جس طرح سے خوشی کے موقع پر ہم نے تیرا در نہیں چھوڑا ہے، غم اور مشکلات میں بھی ہم تیرا در نہیں چھوڑنے والے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ہر حال میں ایک مومن چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو اپنے رب پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ 34 صفت کو بیان فرماتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، اور یہی وہ نماز ہے جس کے اندر صحابہ رسول حوالہ دیتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں دیکھا، آپ نماز میں زار و قطار رو رہے ہیں. ایک مومن کا دل کا احساس نماز میں کیا ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمل کر کے بتا رہے ہیں. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز کا معاملہ اسلام واضح کرتا ہے. کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے ہیں، بیٹھ کے پڑھ لیجیے. بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، لیٹ کے نماز پڑھ لیجئے. لیٹ کے نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہوش باقی ہے، اشارے سے نماز پڑھیے، پھر بھی نماز پڑھیے. الذین یقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ہم نے جو مال دیا ہے خرچ کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، یہی لوگ حقیقت میں ایمان والے ہیں. یہ قرآن کی آیتیں بیان کرتے ہیں کہ مومنانہ دل کا احساس کیسے ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عملی طور پر واضح کرتے ہیں. اور سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 کو اگر آپ پڑھیں گے تو نماز کو برائی چھوڑنے کا ذریعہ قرآن بتاتا ہے. نماز کو ہم لوگ کیا ہے، نماز کو برائی کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں. معاشرے میں ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے، نماز کو برائی کرنے کا ذریعہ بناتا ہے. اچھا
نماز پڑھ رہے ہیں معاف ہو رہا ہے، شراب پی رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں معاف ہو جائے گا، جوا کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں معاف ہو رہا ہے، چغلی اور غیبت کر رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں معاف ہو جائے گا، حرام کھا رہے ہیں نماز پڑھ رہے ہیں معاف ہو جائے گا، کسی کو ستا رہے ہیں کوئی بات نہیں نماز پڑھ رہے ہیں معاف ہو جائے گا۔ یہ غلط نظریہ ہے، یہ اتنا خطرناک نظریہ ہے کہ آپ کے اعمال کو یہ نظریہ جلا سکتا ہے، آپ کے اس نظریے کی وجہ سے آپ کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ قرآن کہتا ہے نہیں، مومن نماز میں مومن کے دل کا احساس کیا ہوتا ہے؟ احساس یہ ہوتا ہے کہ جب نماز پڑھتا ہے تو نماز انہیں بدل دیتی ہے، وہ گناہوں سے نفرت کرنے لگتا ہے، وہ نیکیوں سے محبت کرنے لگتا ہے۔ اور آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے پھر بھی برائی کر رہا ہے تو حقیقت میں یہ وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے جو نماز پڑھنے کے لیے اسے رب نے کہا ہے، وہ منمانی نماز پڑھ رہا ہے، وہ سماجی نماز پڑھ رہا ہے، وہ خواہشات والی نماز پڑھ رہا ہے، وہ دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ نماز وہ ہے جو انسان کو احساس دلاتی ہے کہ آپ غلط کر رہے ہیں، سجدہ میں جا رہے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، قیام میں جا رہے ہیں، نماز احساس دلاتی ہے آپ غلط کر رہے ہیں، آپ غلط کر رہے ہیں، اور نماز بے حیائی سے روکتی ہے۔ اٹھائیے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45، اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جو نازل ہوئی ہے اس کی تلاوت کیجیے، واقم الصلاۃ نماز قائم کیجیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نماز قائم کیجئے، نماز سے خاص لگاؤ رکھیے، توحید کے بعد نماز کا معاملہ اپنی زندگی میں سب سے اونچا رکھیے، نماز کو کسی کام کی وجہ سے متاثر نہ ہونے دیجیے۔ کیوں؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، بے شک نماز انسان کو غلط کاموں سے روکتی ہے۔ پتہ چلا انسان اگر نماز پڑھ رہا ہے اور غلط کام سے رک نہیں رہا ہے تو یہ وہ نماز پڑھ رہا ہے جو نماز رب نے پڑھنے کے لیے کہا ہے، وہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے بلکہ منمانی نماز پڑھ رہا ہے، سماجک نماز پڑھ رہا ہے۔ کیونکہ نماز کا جو اہم معاملہ ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز انسان کو، ایک نمازی کو بے حیائی سے روک دیتی ہے، غلط کاموں سے روک دیتی ہے۔ مسجد کے اندر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہوتا ہے، مسجد کے باہر بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا ہو جاتا ہے، گھر میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بن جاتا ہے، پڑوسیوں میں بھی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق عمل کرنے والا بن جاتا ہے۔ جہاں بھی معاملہ ہو، چاہے اللہ کے حق کا معاملہ ہو چاہے بندوں کے حق کا معاملہ ہو، وہ شخص جب نماز پڑھتا ہے اور حقیقی نماز پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مقابلے میں کسی کے طریقے کو کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے۔ یہ معاملہ ہے۔ تو میں کیا دیکھتا ہوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں اور آپ کے سینے سے رونے کی آواز آئے۔ یہ کیا ہے؟ مومنانہ دل کا احساس ہے۔ نماز میں ہمارا یہ احساس ہونا چاہیے، اور احساس کا عملی نمونہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں ظاہری طور پر دیکھیں فلاں نمازی ہے، دیکھو فلاں شخص نمازی ہے، فلاں شخص فلاں چیزوں کی پابندی کرتا ہے، فلاں شخص اپنی نماز کی حفاظت کرتا ہے، اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہے۔ یہ مومنانہ دل کا احساس ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر امت محمدیہ کو دیا ہے۔ اسی طرح سے مومنانہ دل کا احساس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ سوال کرتی، ہماری مائیں اور بہنیں یہاں موجود ہیں، اور اس موقع پر سوال کرتی ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن کے منظر کشی کی تھی، لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور ختنہ کیے بغیر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ کوئی پسینے میں گھٹنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر تک ڈوبا ہوا ہوگا، گتھم گتھا کا معاملہ ہوگا، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ یہی معاملہ فرمایا تھا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احساس دیکھیے قیامت کے تعلق سے۔ ہماری ماں اور بہنوں میں یہ احساس جاگنا چاہیے، یہ احساس ہونا چاہیے، اور سیرت عائشہ کا مطالعہ کرنا چاہیے، سیرت صحابیات کا مطالعہ کرنا چاہیے، اور اپنی زندگی کو اسی طرح سے ڈالنا چاہیے۔ کیا فرمایا تھا ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول يحشر الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا قلت یا رسول اللہ الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض رواہ مسلم فی کتاب صفت الجنہ۔ مسلم شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، راویہ یہ حدیث حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہم مسلمان ہیں، ہمیں اس دن کے بارے میں حقیقی معنوں میں عملی طور پر احساس نہیں ہے، عملی طور پر ہم اس دن کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری زندگی کا، ایک مسلمان کی زندگی کا محور، مقصد اور منبع کہ دنیا کا نقصان نہ ہو، آخرت کا نقصان چلے گا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ الا من رحم ربی، بہت سارے لوگ ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے میرے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن کے تعلق سے فرما رہے تھے کہ یحشر الناس یوم القیامہ حفاة عراة غرلا، کہ لوگوں قیامت کے دن جب لوگوں کو میدان محشر میں جمع کیا جائے گا، معاملہ کیا ہوگا، منظر کیا ہوگا؟ لوگ ننگے بدن جمع ہوں گے، ننگے پاؤں جمع ہوں گے، ختنہ کیے بغیر جمع ہوں گے۔ جس طرح سے آدمی جب ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے ننگا بدن ہوتا ہے، ننگا پاؤں ہوتا ہے، ختنہ کیا ہوا نہیں ہوتا ہے، اسی طرح سے لوگ میدان محشر میں جمع کیے جائیں گے۔ مرد بھی ننگے ہوں گے، خواہ عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا احساس جاگ اٹھتا ہے۔ قیامت کا منظر کا معاملہ ہے، قیامت کے دن کے ہولناکی کا معاملہ ہے، لیکن مومنانہ دل کا احساس جو قیامت تک کے مومنوں کو یہ احساس کرنا چاہیے اور ہونا چاہیے۔ کہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم الرجال والنساء جميعا ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ کتنی شرم کی بات ہے، پردے کا معاملہ۔ ہماری مائیں اور بہنیں تھوڑی تھوڑی باتوں پر سے بے پردہ، تھوڑے تھوڑے کام کے لیے بے پردہ ہو جاتے ہیں، شادی بیاہ کے معاملے میں بے پردہ الا ماشاءاللہ۔ کیا ضرورت ہے بارات کا؟ اسلام میں تصور ہی نہیں ہے۔ اور کیا ضرورت ہے عورتیں بارات جائیں؟ کیا ضرورت ہے؟ اسلام میں بارات کا تصور ہی نہیں ہے، اور یہ اس امت کا بہت بڑا فتنہ ہے کہ مرد تو مرد، عورتیں بارات جاتی ہیں، اور عورتوں کے لیے اور مسئلہ لڑکی والا کیا ہو جاتا ہے؟ شادی بیاہ کے معاملے میں بے پردگی کا معاملہ دیکھ لیجئے، کوئی پارٹی ہو، کوئی فنکشن ہو، عورتیں یوں ہی بے پردہ ہو جاتی ہیں، مارکیٹ میں دیکھیں یوں ہی بے پردہ ہو جاتی ہیں الا ماشاءاللہ۔ پردے کے بارے میں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی۔ معاملہ کتنا خطرناک ہوگا، کتنا ہولناک معاملہ ہوگا جب جب مرد حضرات عورتوں کو ننگی دیکھیں گے، عورتیں شرم سے مر جائیں گی۔ یہ کہنے کا مقصد تھا۔ عائشہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ننگا مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی برہنہ ہوں گی، اور جب مرد دیکھیں گے تو عورتوں کو شرم آئے گی۔ عائشہ معاملہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہوگا۔ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، قیامت کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ مرد بھی ننگے ہوں گے، عورتیں بھی ننگی ہوں گی، لیکن مردوں کو عورتوں کی طرف دیکھنے کا ہوش نہیں رہے گا، نہ ہی عورتوں کو مردوں کی طرف دیکھنے کا ہوش رہے گا۔ اس قدر لوگ مدہوش ہو جائیں گے، اس قدر لوگ بدحواسی کے شکار ہو جائیں گے۔ اور کس قدر معاملہ ہوگا، اسی حدیث کے آخری ٹکڑے کی تفسیر آپ قرآن کو دیکھ لیجئے، قرآن میں دیکھ لیجئے، سورہ حج کو شروع سے پڑھیے، آیات کے مفہوم پر غور کیجئے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، اے لوگو اس دن سے ڈرو، اے لوگو اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے زندگی گزارو، شریعت کے مطابق زندگی گزارو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ بڑا ہی خطرناک زلزلہ ہوگا۔ اب جب زلزلہ آئے گا تو کیفیت کیا ہوگی، اس کے بعد کی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ لوگوں تم قیامت کے دن دیکھو گے کہ دودھ پلانے والی مائیں اپنے دودھ پیتے بچوں کو بھول جائیں گی۔ قرآن یہاں پر
ماں کی ممتا کی مثال دیتا ہے کہ قیامت کے دن ماں کی ممتا بھی کام نہ آئے گی۔ ایک ماں اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتی ہے، اپنے صحت کا خیال نہ رکھ کر کے اپنی اولاد کی صحت کا خیال رکھتی ہیں، اپنی خوشی کا خیال نہ رکھ کر کے اپنی اولاد کی خوشیوں کا خیال رکھتی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود ایک ماں جس بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے وہ دودھ پیتا بچہ ہوتا ہے۔ دودھ پیتا بچہ بیمار ہو جائے ماں بیمار ہو جاتی ہے، دودھ پیتا بچہ رونے لگے ماں رونے لگتی ہے، دودھ پیتا بچہ اگر پریشان ہو جائے ماں پریشان ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کا فیوریٹ کھانا ہے، لیکن اگر آپ یہ کھانا کھاتی ہیں تو آپ کے بچے کو نقصان ہونے والا ہے، وہ ماں اس کھانے کو کھانا چھوڑ دیتی ہے۔ دودھ پیتا بچہ اگر رات میں بستر گیلا کر دے تو گیلے بستر پر سو جانا انہیں گوارا ہے، رات بھر جاگنا گوارا ہے، لیکن اس سے بس کے بچے کو تکلیف ہو ایک ماں کو گوارا نہیں۔ اسی ممتا کی مثال قرآن دیتا ہے کہ یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، کہ لوگوں قیامت کے دن کا معاملہ اتنا خطرناک ہوگا کہ دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے بچوں کی ذرہ برابر بھی پرواہ نہ کرے گی کہ بچہ رو رہا ہے کہ بچہ کیا کر رہا ہے، اس ماں کو ذرہ برابر بھی پرواہ نہ ہوگی۔ قیامت کے دن کا معاملہ ہی اتنا خطرناک ہوگا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، حاملہ عورتیں اپنے حمل کو گرا دیں گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، ارے لوگوں جب قیامت کے دن لوگوں پر نظر کو دوڑاؤ گے تو ایسا لگے گا کہ لوگوں نے نشہ کیا ہوا ہے، لوگوں نے شراب پی رکھی ہے، لوگ نشے میں ہیں۔ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، قرآن کہتا ہے کہ وہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے، انہوں نے نشہ نہیں کیا ہوگا۔ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، اللہ کا عذاب بھی اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ قیامت کے دن نشے میں نظر آئیں گے۔ عائشہ الامر اشد من ان ينظر بعضهم الى بعض، کہ عائشہ معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کی فرصت ہی نہ ہوگی، کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا موقع ہی نہیں ملے گا۔ کہ کب ہوگا یہ احساس؟ ایک مومنانہ دل کا احساس، ایک مومن کی زندگی میں مومنانہ دل کا احساس ہونا چاہیے۔ قیامت کے دن کی تیاری کا معاملہ، قیامت کے دن کی ہولناکی کا معاملہ، دنیا کی ساری پریشانیوں کو جمع کر دی جائے، بلکہ تمام لوگوں کی پریشانیوں کو جمع کر دی جائے، پھر بھی قیامت کی جو قیامت کے دن کی جو پریشانیاں ہیں اس کے مقابلے میں دنیا کی ساروں کی پریشانیاں کوئی بھی حیثیت نہیں رکھتی، کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ کب ہوگا؟ ایک مومنانہ دل کا احساس، ایک مسلمان جب اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے، ایک مومن جب اپنے دل میں یہ احساس پیدا کرے۔ دو صحابہ لڑتے ہوئے آتے، یہ زمین میری ہے، یہ زمین میری ہے، لڑتے ہوئے آتے، کہتے فیصلہ سنا دیجیے آپ، یہ زمین میری ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ سنانے جاتے ہیں، سنانے سے پہلے ایک بات کا احساس دلاتے ہیں۔ جب انہیں احساس ہو جاتا ہے، اب دونوں صحابہ رونے لگتے ہیں، دونوں رونے لگتے ہیں۔ اب جو لڑتے لڑتے آ رہے ہیں کہ یہ زمین میری ہے، یہ چیز میری ہے، یہ سامان میرا ہے، احساس ہو جاتا ہے مرنے کے بعد کہ ہولناکی کا احساس ہو جاتا ہے، جہنم کا احساس ہو جاتا ہے، دونوں رونے لگتے ہیں۔ صحابہ تھے، سچے دل رکھنے والے صحابہ تھے، ہمارے اور آپ کی طرح جھوٹ بولنے والے، چھپانے والے، دل میں کچھ اور زبان میں کچھ اور، ایسا نہیں تھے وہ۔ فوراً احساس ہوا، دونوں رونے لگے۔ ایک صحابی کہتے اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چیز مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیجیے۔ دوسرے صحابی روتے روتے کہتے نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیجیے۔ یہ کیا ہے؟ احساس۔ جب یہ احساس ہمارے اندر آ جائے گا نا، ایک چیز کیا، ساری دنیا کی چیزوں کو ہم چھوڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے، تو اس نیت سے کہ جنت ہم سے نہ چھوٹے۔ کیوں؟ یہ مومن دل کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ احساس جب پیدا ہو جائے کہ پوری دنیا کو چھوڑ دینا گوارا ہے، جنت کا راستہ نہ چھوٹے، یہ ہم سے گوارا نہیں ہو سکتا ہے کہ جنت کا راستہ ہم سے چھوٹ جائے۔ یہ ایک مومن کے دل کا احساس جہاں پیدا ہو جاتا ہے، انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھی دیتا ہے اور آخرت بھی دیتا ہے۔ کیا معاملہ تھا؟ ایک حدیث سے سمجھتے ہیں۔ وعن ام سلمۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر وانکم تختصمون الی ولعل بعضکم ان یکون الحن بحجته من بعد فاقضی له على نحو ما اسمع منه فمن قضیت له من حق اخیه شیئا فلا یاخذ منه شیئا فانما اقطع له قطعه من النار رواه ابو داؤد فی کتاب القضاء۔ ابو داؤد شریف کے اندر یہ حدیث اسی طرح سے موجود ہے۔ راویہ حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا بشر، کہ لوگوں میں بشر ہوں۔ عقیدے کا مسئلہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہے، اپنی زبان مبارک سے آپ فرما رہے ہیں۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَإِنَّكُمْ تَخْتَصِمُونَ إِلَيَّ، فیصلہ کروانے کے لیے آپ لوگ میرے پاس آتے ہو۔ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ أَن يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِن بَعْضٍ، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو ظالم ہوتا ہے چرب زبانی کی وجہ سے جیت جاتا ہے، جو مظلوم ہوتا ہے بھولا بھالا ہونے کی وجہ سے جنگ کو ہار جاتا ہے، کیس کو ہار جاتا ہے۔ کہا سنو، اگر ایسا ہوتا ہے تو ہمارا جو فیصلہ ہوگا دونوں طرف کی باتوں کو سن کر کے ہم فیصلہ کریں گے، لیکن فیصلہ کرنے کے بعد ہی فمن قضیت له من حق اخیہ شیئا فلا یاخذ منہ شیئا، اگر میں نے آپ کے حق میں آپ کی باتوں کو سن کر کے فیصلہ کر دیا کہ یہ چیز آپ کی ہے، حالانکہ وہ چیز آپ کی نہیں ہے، آپ کی چرب زبانی کی وجہ سے آپ کیس جیت گئے ہیں، مت لیں، وہ چیز نہ لیں۔ آپ کو پتا ہے یہ حصہ ہمارا نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیز ہماری نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ میں ظالم ہوں، اس کے باوجود آپ نے کورٹ کچہری میں جیت حاصل کر لی ہے، پھر بھی وہ چیز آپ کی نہیں ہو سکتی۔ کورٹ کچہری کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان بھی کہہ دے کہ یہ چیز آپ کی ہے، اگر وہ آپ کی نہیں ہے تو کہتے ہیں نہ لیں۔ کیوں؟ فَإِنَّمَا أَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ، لوگوں اگر وہ سامان آپ کا نہیں ہے اور میرے کہنے کی وجہ سے آپ لے رہے ہیں تو آپ سامان نہیں لے رہے ہیں، بلکہ آپ کو میں جہنم کا ٹکڑا دے رہا ہوں۔ آپ کی آخرت تباہ ہونے والی ہے، آپ کی آخرت برباد ہونے والی ہے۔ احساس جاگ اٹھتا ہے۔ مسند احمد کے حوالے سے فبکر رجلان، دونوں صحابی رونے لگتے ہیں۔ جب جہنم کی بات آتی ہے، آخرت کی بربادی کی بات آتی ہے، آخرت کی ناکامی کی بات آتی ہے، فوراً دونوں صحابہ رونے لگتے ہیں۔ فبکر رجلان وقال کل واحد منہما حقی لاخی، حقی لاخی، کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیجئے۔ دوسرے صحابی روتے روتے کہتے ہیں نہیں مجھے نہیں چاہیے، میرے بھائی کو دے دیجئے۔ یہ کب ہوگا؟ جب ہمارے دل میں یہ احساس ہوگا کہ ہمیں دنیا کا نقصان گوارا ہے، آخرت کا نقصان گوارا نہیں، ہمیں دنیا کی پریشانی گوارا ہے، آخرت کی پریشانی گوارا نہیں، ہمیں دنیا کا اندھیرا گوارا ہے، قبر کی تنہائی کا اندھیرا گوارا نہیں، ہمیں دنیا کا نقصان گوارا منظور ہے، لیکن جہنم میں جانا ہمیں منظور نہیں، نیکیوں کی بربادی ہمیں منظور نہیں۔ یہ احساس ایک مومنانہ دل کا احساس ہے۔ صحیح اور غلط کرتے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، صحیح کر رہے ہیں، احساس ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، غلط کر رہے ہیں، احساس ہے غلطیوں کو چھوڑ کر کے صحیح راہ کی طرف پلٹ آ رہے ہیں، نیکیوں کی طرف پلٹ آ رہے ہیں۔ آپ کا ضمیر زندہ ہے، احساس آپ کا زندہ ہے اور زندہ رہنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق آپ چل رہے ہیں، یہ احساس ہونا چاہیے۔ یہ عملی طور پر صحابہ کرام کا احساس رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احساس رہا ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل کو مومن بنا دے، ہم سب کے دلوں کو مومنانہ دل بنا دے۔ پروردگارہ ہمارے دلوں کو ایسا بنا دے کہ نیکیاں کرنے پر خوشی محسوس کرے، برائی کرے تو غم محسوس کرے، جب تک برائی کو نہ چھوڑے چین و سکون و قرار نہ آئے۔ پروردگارہ ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق ہر معاملے میں عمل کرنے کو توفیق عطا فرما۔ جو لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں انہیں قرآن و حدیث سے عملی طور پر قریب ہو کر کے عمل کرنے کو توفیق عطا فرما۔ پروردگارہ ہم میں سے جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرضہ ادا کر دے، جہاں کہیں اہل توحید پریشان ہے تو ان کا حامی اور ناصر بن جا۔ مزید قرآن و حدیث کی باتیں سننے کے لیے ہر اتوار کو صبح 8 بجے اسی مسجد میں مرد و خواتین کو